السلام علیکم دوستو، چوپال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور چوپال میں آج ہم آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی اس آیت سے، سورہ الانبیاء کی جو یہ 30ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافر لوگوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف ناروے میں جو واقعہ پیش آیا، قرآن کریم کی یہی آیات نہیں بلکہ بہت ساری آیات ایسے ہی بہت سے لوگوں کو مخاطب کرتی ہیں، اور آج غالباً ویسٹ کو قرآن کو سمجھنے کی اتنی ہی شدید ضرورت ہے جتنی ہمیشہ تھی۔ لیکن جس طرح کے حالات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں مختلف مقامات کے اوپر، مختلف خطوں کے اندر تناؤ کی صورتحال ہے، اسلام و فوبیا سے لے کر ایکسٹریمزم، وائلنس، ٹیررزم نے پوری دنیا کو اس وقت ایک جہنم میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور اس میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم سب ایک دوسرے کو سمجھیں۔ ناروے میں پادری لارس تھورسین نے جس طرح کی ایک مذموم حرکت کی، ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے، ہونی بھی چاہیے تھی۔ ہمارا ہیرو ہے عمر، سلام ہے عمر کو، جس نے خدا کی اس کتاب کی اس بے حرمتی کو آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکا۔ مسلمان صرف کمزوری کا ہی نام نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مال صدقہ جان اور جان صدقہ آبرو، تو بالکل عمر نے درست کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا، اور اس بہت کچھ کرنے میں ہم سب کو خدا کی اس کتاب کو پڑھنا بھی ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی، اور دنیا کو بھی اسی طرح سمجھانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن کریم زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، لیکن ہم خود مغرب کو کیا خود اپنے آپ کو نہیں سمجھا پا رہے کہ قرآن کریم جو حل ہمیں پیش کرتا ہے وہ کیسے ہیں، اور ہم ان پہ عمل کریں، ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ آج بھی ہماری ریاستیں اسلام سے بہت دور کھڑی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک ایسی بات تھی، لیکن جس طرح یہ آیت میں نے آپ سے ذکر کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور پوری دنیا کو مخاطب کرتا ہے۔ ویسٹ کو ایک تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم یہ صرف مسلمانوں کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کا خالق، جس کا یہ کلام ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ذکر للعالمین ہے۔ اس کی ہر قدر، اس کا ہر قانون، اس کی ہر ویلیو تمام انسانیت کی نشو و نما کے لیے ہے، اور تم اپنے ذہنوں سے ایسا کوئی بھی قانون، کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی قدر نہیں تلاش کر سکتے۔ عقل انسانی دنیا کے مسائل کے حل تلاش کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ہم دیکھتے تھے آج سے 100 سال پہلے بھی، جو بڑے مفکرین تھے، رابرٹ برفا ہو گئے، ہتی ہو گئے، گبن ہو گئے، وہ یہی المیہ روتے ہوئے گئے، اور آج کا جدید مفکر یوول نوآ ہراری بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے، جو لبرل مائنڈ سیٹ تھا، وہ دنیا کو ناکامی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے تو قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے، یہ چیلنج ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ خدا کا یہ چیلنج آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ ویسٹ کو چاہیے، یا پادری لارس تھورسین جیسے لوگوں کو چاہیے، کہ وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے بجائے قرآن کا یہ چیلنج قبول کریں اور علم کی دنیا میں علم کی بنیادوں کے اوپر بات کریں، اور کچھ ہماری سننے کی کوشش کریں، کچھ ہمیں اپنی بتانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے جس طرح سے میں نے بات کی کہ جو چیلنجز ہیں، قرآن کے بہت چیلنجز ہیں۔ قرآن کریم کی زبان، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، ہمارے علماء کرام عموماً اسی ایک نقطے پر رہتے ہیں، وہ بھی لاجواب ہے۔ قرآن کریم عربی ادب کی سب سے بہترین کتاب ہے، اور یہ کتاب عربی ادب کے لحاظ سے آج تک ایسا شاہکار تخلیق نہیں کیا، یہ دنیا مانتی ہے۔ عربی زبان کے بڑے خود عربی زبان بڑی ہی ایک زندہ، ایک آرگینک قسم کی زبان ہے، اور بڑی ہی مارکت الآراء زبان ہے، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ لیکن قرآن کریم عربی زبان کی بھی سب سے بہترین جو ہے وہ کتاب ہے آج تک جو تخلیق پائی۔ اور پھر یہ کتاب اپنے آغاز میں یہ چیلنج کرتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں۔ ویسٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرے، بات کرے، قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کر کے بات کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج کل دنیا انٹرنیٹ میں سما گئی ہے، ایک کلک پر قرآن کریم کی اچھی ایپس بھی موجود ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کریم کو جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو موضوعات، بے شمار موضوعات، اتنے موضوعات پر قرآن کریم پر بات کی کہ آپ گنتے رہ جائیں گے۔ سب سے بڑی بات، اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ حقائق کی دنیا ہو، چاہے لطائف کی بات ہو، چاہے تصوراتی دنیا کی باتیں ہوں، چاہے زمین، حشر، بننا، ان موضوعات کا آپ تنوع دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کے متعلق پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک بات بھی ایسی نہیں ہوگی جو کسی حقیقت کے بیان کے خلاف ہو، ایک بات بھی ایسی نہیں ہوگی جو دنیا کی کوئی ریسرچ کبھی یہ ثابت کر سکے کہ یہ بات قرآن کریم میں
غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے، ہماری بھی کوشش ہے، اور میں نے پہلے بھی کوشش کی کہ اسی طرح قرآن کے حوالے سے ہم سیریز کا سلسلہ کریں گے، جو ہم اپنی استطاعت کے مطابق سمجھ پاتے ہیں اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور علم کے سفر کو لے کر آگے بڑھائیں گے۔ تو قرآن کریم نے جس طرح سے یہ آیت میں نے پڑھی تھی، کیا کافر لوگوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوتے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر حیات کی اس زندگی کی زمین کے اوپر جو نمود ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس کہا ہے کہ مٹی اور پانی کے خلاصے سے، چپ چپی مٹی سے، تو مٹی پانی یہ دونوں بیسک ایلیمنٹس ملے اور پھر حیات کی زمین کے اوپر ابتدا کی، اور قرآن نے یہ کہا کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ آج کے دور میں آج بھی اگر ہم بات کریں سائنٹیفک ایویڈنسز، اگر کسی جگہ پر حیات کے لیے وہ جانی جاتی ہیں، مانی جاتی ہیں، تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ یار اس جگہ پہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں جی، اس دور دراز سیارے کے اوپر پانی کے آثار نظر آ گئے، اس کا مطلب یہاں پر حیات ہو سکتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کس کے تصور میں یہ بات آ سکتی تھی خدا کے علاوہ، کہ جب انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارا یہ جو فلیش ہے، یہ جو باڈی ہے، ہماری ہڈیاں ہیں، جو ٹھوس ہڈیاں ہیں، یہ جو ہمارا گوشت ہے، یہ پانی کا بنا ہوا ہے، یا یہ پانی سے بنا ہے، یا پانی کے ذریعے، کیونکہ اس وقت تک تو آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 عناصر بنیادی خیال کیے جاتے تھے۔ ذہن انسانی اس خیال تک نہیں پہنچا تھا کہ پانی لائف کے لیے کتنا اہم تھا۔ اور آج اپنی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا سا بیان کروں کہ پانی کس طرح سے زندگی کے لیے رواں دواں رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے، اور قرآن کا یہ دعویٰ جو اس نے 1400 سال پہلے کیا تھا، یا 1400 سال پہلے اس حقیقت کو آگاہ کیا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے آیات کو اپنی کھول کھول کر بیان کرتے رہیں گے، ہم تمہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، تاکہ تم کہہ اٹھو کہ واقعی لا ریب یہ خدا کا کلام ہے۔ لہٰذا جو اور بھی ہدایات اس کتاب کے اندر موجود ہیں، ان کتاب کی ہدایت، اس کتاب کی ان کی ہدایت کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہی ہماری زندگی ایک بہتر معاشرے کی طرف جائے گی، جس کی قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ قائم کرو جس میں سب کی فلاح ہو، سب کی خیر ہو، جو رب العالمینی کے مظہر ہو ایک طرح سے۔ تو اگر ہم پانی کی اب بات کریں، جس طرح یہ دیکھا جائے کہ یہ کتنی اہم بات ہے، پانی کتنا ایک وائٹل کردار ادا کرتا ہے ہماری زندگی میں، اور قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو ایک ایسے نبی کی زبانی بیان کی گئی جس نے اس طرح تعلیم حاصل نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، خدا کی وحی سے پھر علم میں خداوندی نے اس مقام پر پہنچایا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ایسے حقائق بیان کرتا ہے جو کہ اس دور کی اس دور کی سطح تک پہنچے نہیں تھے۔ اس دور میں یہ کہنا کہ پانی ہر چیز کی زندگی کی بنیاد ہے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ آنے والے وقتوں میں کوئی بول سکتا تھا کہ یہ کیا بات ہو گئی، پانی سے چیزیں نہیں بنی ہیں، لیکن آج کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے، زندہ چیز، کوئی زندہ چیز ایسی نہیں ملتی ہے جس کے اندر پانی کی وجہ سے اس کی زندگی کا اثر نہ ہو۔ اور یہ کیسے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ پانی کے اوپر پھر کافی کام بھی ہوا ہے۔ پانی اگر ہم ابھی بھی بات کریں، مثلا یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہوگی، لیکن یہ میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوں، جو میں 80-85 kg میرا ویٹ ہے، تو اس میں کوئی 40-50 لیٹر یہ پانی آپ کے سامنے ہے، یہ سارا H2O ہے آپ کے سامنے۔ یہ میں جو اس وقت نظر آ رہا ہوں، یہ ہیومن میرا فلیش ہے، اس میں ہمارا کیا ہے، ہماری 70% جسم ہماری جو ہے وہ پانی ایک طرح سے واٹر ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد کاربن، دوسرے جو ایلیمنٹس ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں، جیسے بلڈ ہے، اگر تو بلڈ کے اندر، بلڈ خود کیا ہے، پروٹین نکال دیں، ہارمونز نکال دیں، تو جو پلازما ہے بلڈ کا جو لکوڈ ہے وہ سارا اس میں 90% پانی ہوتا ہے۔ اب اس میں ہیموگلوبین اگر ہے تو اس میں آئرن بھی ہے، تو آئرن بھی ہماری باڈی کے اندر شامل ہے۔ پھر چونکہ ہم یہ ہائیڈرو کاربن والا ایک سلسلہ ہے، آرگینک کیمسٹری والا، تو ہمارے اندر کاربن بھی ایک طرح سے موجود ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری باڈی میں آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، یہ سارے موجود ہیں، لیکن میکسیمم جو کوانٹٹی ہے وہ واٹر کی ہے، اور واٹر میں بھی پھر آکسیجن ہے۔ تو ہم موسٹلی ایک طرح سے میجورٹی آف مائن از آکسیجن، یا یہ جو کنکریٹ کا سارا اسٹرکچر ہے، یہ کیا ہے، سارا ریت ہے، سلیکا ہے۔ سلیکا کیا ہے، سلیکن ڈائی آکسائڈ ہے، SiO2 پھر آکسیجن، یعنی کہ پھر 2 ایٹم آکسیجن، 1 سلیکون۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی ہو یا ہمارے ارد گرد بھی زیادہ تر آکسیجن ہے، اور پھر ہماری باڈی کے اندر پانی جو ہے وہ میجورٹی ایک طرح سے زیادہ ہماری جو مقدار ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ تو پانی ایک طرح سے ہم بنے ہوئے پانی کے ہیں، یا پانی سے حیات کے لیے لازم و ملزوم ہے، یہ دونوں چیزیں، چاہے وہ آبی حیات ہو چاہے یہ پودے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی جو کچھ خصوصیات بھی جو رکھی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں، اور وہ
وہ بڑی ہی ایک ایسی ہمیں نظر آتی ہیں کہ پانی جو دوسرے لکوڈز ہیں ان کے حوالے سے دوسری خصوصیات کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسرے لکوڈز کی خصوصیات کو فالو نہیں کرتا۔ مثلا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکوڈز کو اگر آپ ٹھنڈا کریں تو وہ سکڑتے ہیں، چیزیں گرم کرنے پر پھیلتی ہیں، ٹھنڈا کرنے پر سکڑتی ہیں۔ پانی ان کے برخلاف ایک جو ہے وہ ایک راستہ اختیار کرتا ہے اور پانی ٹھنڈا کرنے پر پھیلتا ہے، اور اس پھیلنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ اس ڈینسٹی کے کم ہونے سے کیا ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہونے کے بعد سطح پر آ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ٹھنڈا ہو کے دوسرا لکوڈ جو بھی ہوتا ہے اس میں وہ نیچے بیٹھتا ہے، سالڈ پارٹ پانی کے اندر سالڈ پارٹ اوپر آ جاتا ہے، لکوڈ پارٹ نیچے رہ جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ اتنی بڑی کون سی بات ہو گئی، یہی پورے سمندروں کی حیات کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اسی کی وجہ سے جو سمندروں کے اوپر، جھیلوں کے اوپر سردیوں میں جو برف کی تہ جم جاتی ہے، پوری ایک مطلب گاڑیاں تک گزر جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اندر جو پانی ہے اس کا ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے، کیونکہ قدرت نے پانی کے اندر ایک اور اچھی خاصیت یہ رکھی کہ پانی جب لکوڈ کی صورت میں ہو تو اچھا کنڈکٹر ہے ہیٹ کا، بہت اچھا پاس کرے گا، لیکن جب پانی سالڈ حالت میں ہوتا ہے تو بہت ہی برا کنڈکٹر ہوتا ہے ہیٹ کا۔ تو جو اوپر برف کی پوری تہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہیٹ، نیچے والی ہیٹ اوپر فرار نہیں ہو پاتی ماحول میں، اوپر سے سردی نیچے نہیں جا پاتی۔ اگر برف اچھا کنڈکٹر ہوتی ہیٹ کا تو وہ ٹھنڈا ہوتے تو نیچے تک جم جا سکتے تھے وہ سمندر بھی، اور ہو سکتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ نہیں ہوتا سلسلہ تو نیچے کی ہیٹ بھی باہر چلی جاتی، تو پورے کے پورے سمندر سردیوں کے وقتوں میں یہ قطبین کے اندر جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، آج بھی پینگوئنز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، بہت شدید بھی اگر سخت قسم کا ٹمپریچر بھی کم ہوگا تو کریکس پڑ جائیں گے، تب بھی ہیٹ نیچے نہیں جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو کولڈ ہے وہ نیچے تک جائے اور نیچے تک کے سارے سمندر فریز ہو جائیں۔ آبی حیات اس میں موجود رہتی ہے، پینگوئنز اس میں جمپ لگاتی ہیں۔ پانی کی یہ خصوصیات یہ قدرت نے ایک ایسی رکھی، باقی تمام لیکوڈ سکڑتے ہیں اور پانی صرف وہ ہے جو وہ پھیلتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پانی کی ان خصوصیات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ حیات کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے اس پورے زندگی کے جو سسٹم ہے زمین کے اوپر، پانی کی خصوصیات کو اتنا منفرد بنایا گیا۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی کی صرف یہی نہیں، جو تھرمل پراپرٹیز ہیں پانی کی وہ بڑی اہم ہیں۔ عام طور پہ جو دوسرے لکوڈز ہیں ان کی تھرمل پراپرٹیز اور پانی کی تھرمل پراپرٹیز ایسا لگتا ہے کہ وہ لائف کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ مثلاً پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ انرجی لے کر، بہت زیادہ توانائی لے کر اپنا 1 ڈگری ٹمپریچر بڑھاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تھوڑے سے فرق کو، کیونکہ یہ سمجھنا تھوڑا سا یوں ضروری ہے کہ ہم جو بھی میملز، جتنے بھی ہم میملز جو ہیں جو کہ دودھ پلانے والے جاندار کہلاتے ہیں، ان کا عمومی طور پہ ٹمپریچر ہم سب کا آگے پیچھے ہی ہوتا ہے 35-40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب، اور اس میں ہمارا جو آئیڈیل ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہونا چاہیے ہماری باڈی کا، تاکہ یہ سارا ہمارا فنکشن اچھا کام کرتا رہے۔ اگر اس میں جو پانی ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹمپریچر بڑھ گیا تو آپ موت تک ہو سکتی ہے، ٹمپریچر کم ہونا موت ہوتی ہے جب انسان کی، تو وہ سرد ہو جاتا ہے اس کا جسم۔ تو بہت سے فنکشنز جو وائٹل ہوتے ہیں حیات کے لیے وہ نہ بہت زیادہ گرم ٹمپریچر میں ہو سکتے ہیں نہ بہت زیادہ ٹمپریچر میں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ہم 70% پانی کے بنے ہوئے، تو پانی کی ایک بہت اچھی خصوصیت یہ ہے دوسرے لکوڈز کے برخلاف کہ یہ بہت زیادہ ہیٹ لے کر 1 درجہ ٹمپریچر اپنا بڑھاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر میں 1 گھنٹے تک مثال کے طور پہ 10 کلومیٹر بھاگوں تو میری باڈی سے 1000 جولز انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوگی۔ اگر پانی کی جو لیٹنٹ انرجی ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مخفی توانائی، یہ جو تھرمل انرجی ہے، اگر یہ بہت زیادہ نہیں ہوتی اور بہت کم ہوتی، مثلاً اگر ہم لیڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری باڈی میں 70% لیڈ سیسا ہوتا، تو ہمارا ٹمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جاتا۔ لیکن اگر ہم چونکہ پانی کے بنے ہوئے زیادہ تر، تو اس ایکٹیویٹی سے جو ہم نے 1 گھنٹے تک 10 کلومیٹر تک بھاگنے کی ہے، 1000 جولز جس سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ٹمپریچر صرف 10 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھتا ہے پانی کی وجہ سے۔ اگر ہم لیڈ کے بنے ہوئے ہوتے تو یہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ پانی کی یہ جو خصوصیت ہے کہ یہ بہت زیادہ انرجی لیتا ہے اور بہت کم ٹمپریچر بڑھتا ہے، ہماری لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت شاندار آئیڈیل سسٹم ہے۔ کیونکہ جب ہم بھاگتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، تو ہماری بہت زیادہ ہیٹ ریلیز ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہماری باڈی پوری برننگ کا شکار ہو جائے اور ہمارا ٹمپریچر بہت بڑھ جائے۔ ایک تو پانی سلو اپنا ٹمپریچر بڑھاتا ہے، اور دوسرا ایکشن پھر لیا جاتا ہے، 10 ڈگری سینٹی گریڈ بھی جسم کا درجہ حرارت نہیں بڑھنے دیا جاتا، خود بخود آٹومیٹک آپ کے پسینے کا نظام آپ کے جسم میں پانی مختلف مساموں سے ہوتا ہوا اسکن تک پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد فضا میں فرار ہو جاتا ہے اپنے ساتھ ایکسس ہیٹ لیتے ہوئے، تو آپ کا ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے۔
پانی کو اس پروسیس پر عمل کرنے کے لیے بھی قدرت نے کچھ خاص خصوصیات دی ہیں، جس میں سرفیس ٹینشن ہے، کیپلری ایکشن جس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پانی ہماری نسوں میں ٹریول کرتا ہے۔ اگر پانی کی یہ مخصوص سرفیس ٹینشن بھی نہیں رکھی جاتی، تھوڑی سی زیادہ کر دی جاتی شہد کی طرح، یا تھوڑی سی کم کر دی جاتی گلیسرین کی طرح، تو آپ کی نسوں کے اندر پانی کے چڑھنے اور ہمارے پورے جسم کے اندر نیوٹرینٹس کیریئر کے طور پہ پانی جو کردار ادا کرتا ہے وہ کردار ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری جو ویسلز ہیں، جو رگیں ہیں، وہ اتنی باریک ہیں، جن کو مسام ہم کہتے ہیں، کہ وہ ایک طرح سے 350 مائکرونز کہہ لیں آپ، کہ 1 ملی میٹر کا، اتنے سے 1 ملی میٹر کا 330واں حصہ ہیں۔ اور اگر تمام ایک ایک نس کو اگر ہم جمع کریں مثال کے طور پہ، اور اس کو پوری نسوں کو اگر ہم جمع کریں، تو ایک ایک سوئی کی دانے کے اوپر 3-3 ہزار نسوں کا گچھا جو ہے ہمارا جمع ہو سکتا ہے، پینسل کی نوک کے برابر۔ اس میں سے اتنی ہماری وینز جو ہیں، یہ آپٹیکل ایک طرح سے آپ کو خوردبینیں لگا کے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ پھر ان تک پہنچتے ہیں، اور ان نسوں کے ذریعے آپ کے سیلز تک، ایک ایک سیل تک پانی کا پہنچنا۔ اور اگر پانی ان نسوں سے کوئی سیل، یہ اتنا زبردست قسم کا نیٹ ورک ہے کہ اگر کوئی سیل آپ کی ان رگوں سے 50 مائکرون کے فاصلے سے زیادہ ہے تو وہ مر جائے گا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہر سیل کے ساتھ کتنی قریب سے نسوں کا یہ جال ہے، یہ پتہ نہیں کتنے اربوں کھربوں ایک طرح سے یہ ہماری اس میں جو پوری رگوں کا جال ہے، ان میں پانی کا یہ چلنا اس کی اس مخصوص سرفیس ٹینشن کی خصوصیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ پانی کی ایک اور اہم خصوصیت اس کی وسکوسٹی بھی ہے۔ بہت سے لکوڈز ایسے ہیں، مثلاً بہت زیادہ وسکس ہوگا، گاڑھا ہوگا، تو وہ بہنے میں بہت سلو ہوگا، جیسے شہد ہے، وہ بہت زیادہ وسکس لکوڈ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے لکوڈز ہوں گے، وہ بہت تیزی کے ساتھ بہیں گے۔ پانی بھی ایک مخصوص انداز میں اس کی اپنی وسکوسٹی ہے، اور یہ وسکوسٹی بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے ہمارے لائف کو سپورٹ کرنے میں، حیات کو لے کر آگے بڑھنے میں۔ اگر یہ وسکوسٹی تھوڑی زیادہ ہوتی، مثلاً انتہائی مائکرو لیول کے اوپر، جو ہمارے جنین کے اندر جو ایمبرایوجینیسس کا جو عمل ہے، جس میں ایمبرایوز موو کرتے ہیں، سپرمز موو کرتے ہیں، اگر پانی تھوڑا سا بھی زیادہ وسکس ہوتا تو وہ موومنٹ ہی نہیں ہو پاتی، تو سیل جو سیل کا تقسیم ہونا ہے، ہمارے سیلز تک نیوٹرینٹس کا پہنچنا ہے، وہ ممکن نہیں ہوتا۔ حیات کچھ بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اگر پانی ذرا سے بھی تھوڑا زیادہ وسکوسٹی رکھنے والا ایک مرکب ہوتا، اور ساتھ ساتھ اگر تھوڑی سی بھی کم ہوتی تو ہماری نسیں وغیرہ سکڑاؤ کے عمل کا شکار ہو جاتی۔ تو انتہائی بیلنس انداز میں اگر زیادہ وسکوس ہوتا تو ہمارا یہ ہارٹ جو پمپ کر رہا ہے اس کے لیے، اگر مثلاً ہمارا یہ جو خون ہے یا جو پانی، اگر ہم بات کریں پانی کی وسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور خون بھی چونکہ 90% پلازما جو ہوتا ہے وہ واٹر ہوتا ہے، تو اگر یہ واٹر تھوڑا سا بھی گاڑھا ہوتا، مثلاً یہ ٹار ہوتا، تو ہمارے دل کو اس رفتار سے خون پورے جسم میں پمپ کرنے کے لیے یہ دل ہی کام نہیں آتا، اس کے لیے ہمیں کوئی مشین لگانا پڑتی، کیونکہ بہت گاڑھا لکوڈ ہوتا۔ اور اگر کوئی پتلا ہوتا تو پھر وہ دوسرے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے یہ جو پانی کی جو وسکوسٹی ہے، یہ بھی اتنے شاندار انداز میں اس طرح سے سیٹ کی گئی ہے کہ جیسے حیات کو ہی فروغ دینے کے لیے، اور پھر جس طرح سے کہ اس کے بغیر تو حیات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آج اسی لیے تو سائنسدان جہاں دیکھتے ہیں زندگی کے آثار ڈھونڈنے کے لیے، وہ پانی کو پہلے تلاش کرتے ہیں کہ اگر پانی ہے تو پھر وہاں پہ زندگی کا کوئی نہ کوئی رخ نظر آ سکتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم ہے۔ پھر ایک اور چیز، نہ صرف یہ کہ ہمارے جسم کے اندر، خود زمین کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو زمین کا بھی جو ٹمپریچر ہے اس پورے کو بھی مینٹین رکھنے میں، ہمارے جسم کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے میں، پودوں کی زندگیوں کو مینٹین رکھنے میں، کہ پانی کا یہ جو کیپلری ایکشن ہے، یہ جو سرفیس ٹینشن ہے، اسی کی وجہ سے زمین سے پانی سفر کر کے پودوں کی جڑوں تک اور پھل تک، آخری سرے تک پہنچتا ہے، اور صرف اسی سرفیس ٹینشن کی وجہ سے۔ اور اگر یہی نہ ہو تو پودے نہ ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پانی کے بغیر حیات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور قرآن کریم نے یہ بات، اس حقیقت کا بیان 1400 سال پہلے کیا تھا۔ پھر قرآن نے نہ صرف یہ ان مراحل کا ذکر کیا ہے، بلکہ قرآن کریم نے پانی کے دوسرے جو سفر ہیں زمین کے اوپر، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم کس طرح سے بارشیں برساتے ہیں، ہم کس طرح سے بخارات کو اٹھاتے ہیں۔ تبخیر تک لفظ استعمال تک کیا ہے، جو بالکل ایک سائنٹیفک پروسیس جو ہوتا ہے سمندر کے اوپر۔ اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ پانی کی ایک اور خصوصیت جو کہ خشکی کے لحاظ سے یا سالڈ کے لحاظ سے اسے متمیز کرتی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ پانی کا جو ٹمپریچر گریڈینٹ ہے وہ بہت کم چینج ہوتا ہے۔ مثلاً خشکی کے جو مقامات ہوتے ہیں، جو ہمارا یہ جو پہاڑی علاقے ہیں یا ریگستان ہیں یا صحرا ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں ٹمپریچر کا جو فرق ہوتا ہے، وہ میکسیمم فرق وہ 140 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے، کہ بہت زیادہ سخت ترین سرد علاقے ہیں، اور کہیں بہت زیادہ گرم ترین علاقے ہیں کہ 50
52 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، لیکن سمندروں میں یہ فرق بہت کم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک جو سمندری جو لائف ہے اس کا پورا سرکل برقرار رہتا ہے۔ ایکسٹریم ویدر دنیا کے اوپر نہیں چل پاتا، کیونکہ سمندروں سے بخارات جو ہیں وہ بخارات اسی ٹمپریچر کو لے کر خشکی کے علاقوں کے جو درجہ حرارت ہیں ان کو مینٹین رکھنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خشکی کے یہ خطے تپنے لگیں اور ہم انسانوں کے لیے یہاں پر حیات کا رہنا مشکل ہو جائے، سروائیول مشکل ہوتا چلا جائے۔ اور پہلے جب زمین اس طرح کے حالات سے گزر رہی تھی، جب پانی بننا شروع ہوا تھا، جب پہلے زمین ایک وائلنٹ قسم کا ایک حصہ ہوتی تھی، پلینٹ ہوتی تھی، تب یہی صورتحال تھی کہ حیات ایگزسٹ نہیں کر پائی تھی۔ جب پانی بنا، پانی سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 2-2.5 ارب سال پہلے کی جو بات کی جاتی ہے، سائنسدان بات کرتے ہیں کہ تب سے ہی فرسٹ لائف سیل نے جنم لیا تھا، اور پانی اسی طریقے سے ہی حیات کو، اس زندگی کے سفر کو ایک یونی سیلولر سیل سے لے کے ہمارے اس جسم تک لے کر آیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی خصوصیات لگتا ہے کہ قدرت نے طے کی تھی پانی کے ساتھ ہی کہ اس نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ اس کی ہر خصوصیت کو الگ رکھا گیا۔ زمین کا ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لیے پانی کا کردار، زندگی کے حیات کے سفر میں بارشوں کا ہونا، پہاڑوں پہ برسنا، پہاڑوں کے برسنے سے دریاؤں کا چلنا، دریاؤں کے چلنے سے زیر زمین پانی کے ذخائر کا موو کرنا، اور جو پوری اس دھرتی کے اوپر پھیلی ہوئی دنیا ہے، جو حیات ہے، اس تک شادابی، شگفتگی، رونق لینے کا آنا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حبس ہوتا ہے، اور ایسا حبس ہوتا ہے کہ لوگ لو کی دعا مانگتے ہیں، تو بارش لوگوں کے چہروں کے اوپر خوشی بھی لے کر آتی ہے، کسان بھی اس کو دیکھ کر کھل اٹھتا ہے۔ اور انہی مراحل کا بھی خدا تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو لارنس تھورسین جیسے لوگ، یا ان جیسے آج جو ویسٹ میں قرآن کریم کو اس طرح سے گراڈ ہلڈر تھے، جس طرح پہلے ماضی میں، وہ اپنی ان مذموم کوششوں سے وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن کے یہ چیلنج پورے کریں تو بات ہو علمی دنیا میں بات کریں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ آپ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو اٹھائیں، اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، اور بتائیں کہ یہ کہاں کوئی بات زمینی حقائق سے یا دنیا کی دلائل سے ختم۔ اور قرآن کریم صرف یہی نہیں کہ ہمیں جذبات کی دنیا سے سمجھاتا ہے، وہ کہتا بھی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کا فرض کیا ہے کہ ہم جذبات کے دامن کو تھامیں ذرا۔ ہمارے نبی کا فرمان تھا جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو جیا دلیل سے جیا، اور جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔ اور قرآن کریم بھی بیشتر مقامات پر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو جس طرح قرآن دوسروں سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، تو وہ ہم کو بھی یہی کہتا ہے کہ ہم بھی دلیل سے بات کریں، لوگوں کو قرآن کریم سے متعلق دلیل سے ہی آگاہ کریں۔ سائنس یا اس جیسے دیگر مضامین ہم بھی ان کا علم حاصل کریں۔ اور یوول نووا ہراری جیسے لوگ جو آج پریشان ہیں کہ مغربی تہذیب دنیا کو امن کی طرف نہیں لا پائی، ان جیسے لوگوں کو ہم بھی مخاطب کر کے کہہ سکیں کہ ہم بھی کوئی ایک کتاب ایسی رکھتے ہیں جس کو اگر ویسٹ دیکھے، اس کے امن کے پیغام کو دیکھے، تو ویسٹ بھی یہ جانے گا کہ یہ کتاب کوئی مسلمانوں کی بات نہیں کرتی، یہ تمام انسانوں کی بات کرتی ہے۔ اس کی ہر قدر وہ ہے جو تمام ہیومینٹی کے فائدے کے لیے ہے۔ قرآن کریم ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کردار بتاتا ہے جو ایک اولو العزم نبی کا ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑے انقلابی تھے، قرآن کریم ان کو اسی الفاظ میں یاد کرتا ہے، اور ان کے حواریوں کو، ان کے ساتھیوں کو بھی بالکل صحابہ کرام کی طرح عزت اور تکریم کے ساتھ پکارتا ہے۔ قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے، اور قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ دین وہی ہے جو کرسچن ورلڈ جن کو وہ بھی اپنے جد امجد مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح کو دیا، جو ابراہیم کو دیا، جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، اور اب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج اگر کرسچن ورلڈ دیکھے تو پھر ان کو قرآن کریم سمجھ میں بھی آئے کہ وہ زندگی کے کیسے ہر دائرے کے اندر ہدایات اور رہنمائی کا ہمیں ایک ایسا جامع ایک مجموعہ دیتا ہے کہ جس کے بعد اس کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کا یہی چیلنج اگر ہم اس کو ایک پریگمیٹک ٹیسٹ کے اندر لا کے دیکھ لیں، جیسا کہ ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کے قانون اور آئین کے اوپر 23 سال کے عرصے کے اندر ایک ایسی ریاست کا نظام مرتب کر کے دیا تھا جو اس ریاست میں بسنے والے ہر بچے کے
دودھ پینے والے بچے تک کے وظیفے کی ذمہ دار تھی۔ پہلی یونیورسل ہیلتھ کیئر سے لے لیں، فوڈ کیئر سے لے لیں، شیلٹر سے لے لیں، اسکیم دینے والا اگر کوئی دین تھا تو وہ یہی قرآن کریم تھا۔ اور یہ ہو چکا ہے جب انسانوں کی ایک جماعت نے اس وقت کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان قوانین کو اپنے معاشرے میں نافذ کیا، تو اس معاشرے میں اسی طرح کی رحمتوں کا نزول ہوا جس کا خدا اس کتاب میں دعویٰ کرتا ہے۔ اور وہ ان تمام انبیاء کرام کے متعلق کہتا ہے کہ موسیٰ کو بھی یہی تعلیم دی گئی تھی، عیسیٰ کو بھی یہی تعلیم دی گئی تھی۔ تو کرسچن ورلڈ بھی اگر قرآن کریم کو اس طرح دیکھے، قرآن کریم کے جو حقائق ہیں ان پہ غور کرے، تو شاید یہ جو دنیا ہے یہ بھی کچھ امن کی طرف آئے۔ اور جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ خدا کا یہ پیغام پوری دنیا سمجھے گی، اور علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچوں کی نوا ہو جائے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔